السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ سبھی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8، مخلوط زبان، جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اگر کسی مشکل الفاظ کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ بے جھجک کمنٹ میں اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست و احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور ان سے بھی کہیں ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، تاکہ جب ہم آپ کے لیے ایگزامینیشن کے لیے جو آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو لائیں، وہ آپ پر وقت پر جلد سے جلد آپ کو ویڈیو ملتی جائے، تاکہ آپ ایگزام کی، اپنے امتحان کی اچھی تیاری کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ میری گزارش پر عمل کریں گے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سبق کا نام ہے مخلوط زبان۔ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا یا ملی جلی۔ زبان کا مطلب ہوتا ہے بھاشا۔ یہ زبان وہ منہ والی زبان نہیں ہے، بلکہ زبان کا مطلب ہے بھاشا، لینگویج، ملی جلی بھاشا، مکس لینگویج۔ مولوی عبدالحق نے اس سبق میں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ مخلوط زبان۔ یہاں پر مخلوط زبان استعمال کیا گیا ہے اردو کے لیے۔ اردو ایک ملی جلی بھاشا ہے، اردو ایک مکس لینگویج ہے۔ ویسے اس دنیا میں ہونے والی ہر لینگویج، ہر بھاشا کہیں نہ کہیں پہ مکس اپ ہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پر وہ مخلوط زبان ہی ہوتی ہے۔ ہر بھاشا میں کہیں نہ کہیں دوسری بھاشاؤں کو مکس کیا جاتا ہے، دوسری بھاشا اس میں مل جاتی ہے۔ لیکن جس بھاشا میں دوسری بھاشائیں زیادہ ہی ملنسار ہو جائیں، کچھ زیادہ ہی مکس ہو جائیں، تو اسے مخلوط زبان کہا جاتا ہے۔ تو کیا مخلوط زبان ہونا، ایک ملی جلی زبان ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ایسا ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ ان سبھی باتوں کو ہم آج کے سبق میں جانیں گے۔ سبق کی شروعات سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اس کے لیکھک کا، اس کے مصنف کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، جو کہ بابائے اردو کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم ان کا مختصر تعارف جانتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ مولوی عبدالحق 1870 تا 1961۔ مولوی عبدالحق کی ولادت 1870 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آپ کا انتقال 1961 میں ہوا تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی۔ خدمت یعنی سیوا میں، صرف کر دی مطلب خرچ کر دی۔ بابائے اردو، مولوی حق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اس زبان کی خدمت میں خرچ کر دی، اس زبان کو فروغ دینے میں، اس زبان کی ترقی میں آپ نے پوری زندگی کھپا دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے، جو کہ یو پی میں ہے۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا، بے حد یعنی ان لمیٹڈ شوق تھا، یعنی ان کو پڑھنے میں دلچسپی تھی، انٹرسٹ تھا۔ 1894 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ MAO محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو کہ علی گڑھ کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے آپ نے کیا کیا؟ BA کا امتحان، ایگزام پاس کیا، اور حیدرآباد اور پنجاب میں آپ مختلف عہدوں پر، الگ الگ وبھاگوں میں الگ الگ عہدہ کہتے ہیں پد کو، ڈیزگنیشن کو، الگ الگ پد پر آپ فائز رہے، قائم رہے، ان پر آپ سیوا آپ نے کی۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ کالج میں آپ نے پرنسپل کے پد پر کام کیا،
عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ شعبہ کہتے ہیں وبھاگ کو، ڈپارٹمنٹ کو۔ تو عثمانیہ یونیورسٹی میں اس کے وبھاگ میں آپ صدر رہے، وہاں پر ہیڈ ادھیکش رہے اور وہیں پر آپ پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ اس ادارے کے لیے یعنی اس وبھاگ کے لیے، اس شکشا کے چھیتر کے لیے آپ نے ہمیشہ کیا کی؟ جی جان سے محنت کی اور ہمیشہ اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک 6 ماہی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ نمایاں یعنی اسپیشل کامیابی حاصل کی۔ آپ کی ادارت میں، آپ کے دور میں، آپ کے ٹائم میں ایک رسالہ اردو جاری ہوا، ایک پتریکہ جاری ہوئی جس کا نام تھا اردو، اور اس سے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں اس نے جو کامیابی حاصل کی ایسی کسی کو شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ مجموعی یعنی سنگرہ کو، خدمات ان کی کوششیں، ان کی سیوائیں، اعتراف کا مطلب قبول کرنا۔ آپ کو حیدرآباد یونیورسٹی نے آپ کو LLD کا خطاب سے نوازا، اور علی گڑھ یونیورسٹی نے آپ کو DLED کی اعزاز بھی کہتے ہیں سمان کو، سمان سے آپ کو نوازا، آپ کو ڈگریاں دی گئی، اور آپ کی ان تمام خدمتوں کو قبول کیا کہ آپ نے بے شک اردو میں آپ نے بہت بڑا کمال حاصل کیا ہے، اور آپ کی عزت افزائی کی، آپ کو سمان دیا گیا۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی آزادی کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ پاکستان، وہیں پر کراچی میں آپ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زباندہ، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ ایک ایک الفاظ کو سمجھیے۔ مولوی عبدالحق ایک محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، شودھ کرتا جسے کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق ایک شودھ کرتا رہے، ایک سوانح نگار رہے۔ سوانح نگار یعنی سوانح عمری لکھنے والا، سوانح نگار کہلاتا ہے، یعنی جیونی لکھنے والا۔ زباندہ، جن کو زبان پر مہارت ہو، بھاشاؤں پر مہارت رکھنے والا۔ لغت نویس یعنی لغت لکھنے والا، ڈکشنری جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، ڈکشنری لکھنے والا۔ ماہر قواعد کہتے ہیں گرامر کو، ویاکرن کو، آپ ویاکرن کے، گرامر کے ماہر تھے۔ اور صاحب طرز انشا پرداز، اور آپ نے انشا پردازی بھی کی، آپ انشا پرداز اور ان سبھی خوبیوں میں آپ مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ آپ نے جو بھی تحریر کی ہے، جو بھی لکھا ہے، آپ کے لیکھن کوشل پر، آپ کے لکھنے کی کلا پر سب سے زیادہ کس کا اثر رہا ہے؟ حالی کا یہاں مطلب الطاف حسین حالی، جو کہ مرزا غالب کے کون تھے؟ ششیہ تھے، مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے تھے۔ پرخلوص یعنی شدھ طریقے سے، کھلے دل سے، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا ہر بات کو بس لکھنا ہے، ہماری لکھاوٹ کی کلا کو بس بڑھائے جانا ہے تو لکھے گئے۔ جو بھی لکھتے تھے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر اپنی باتوں کو لکھا کرتے تھے اپنی تحریروں میں۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں، مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اردو میں بہت سے ایسے الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اور ہر کسی عام زبان کے اندر عام انسانوں کو ان کے الفاظوں کا مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو کیا اردو کا دشمن کہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جس زبان میں لکھ رہے ہیں، جس تحریر کو ہم لکھ رہے ہیں، وہ اتنی آسان اور فہم اور سہل ہونی چاہیے کہ ہر عام انسان، ایک عام ناگرک کو، عام جنتا کو، ایک سیدھے سادے پڑھنے والے انسان کو بھی ان باتوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، وہ آسانی سے اپنی بات کو، آپ کے لکھے ہوئے جذباتوں کو سمجھ سکے۔
اس لیے وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اردو میں جو بھی لکھا جائے، اردو میں جو بھی تحریریں لکھی جائے، بہت سادہ سلیس زبان میں لکھی جائے اور ان میں کسی طرح کے مشکل الفاظوں کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو مشکل الفاظ لکھتے تھے، جو مشکل الفاظوں کا استعمال کیا کرتے تھے، انہیں وہ اردو کا دشمن مانا کرتے تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ قدیم یعنی پراچین، پرانی کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت، پرانی کتابوں کو واپس ری پبلش کرنا، پرانی کتابوں سے واپس مواد اکٹھا کر کے ان کو دوبارہ پبلش کرنا آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان کتابوں سے جو مواد نکلا ہے، ان کتابوں سے جو خاص باتیں نکلی ہے، ان پر مقدمہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ سرمایہ کہتے ہیں خزانے کو۔ آپ نے جو واپس کتابیں لکھی ہے، پراچین کتابوں کو جو آپ نے دوبارہ پرانی کتابوں کو دوبارہ ری پبلش کیا ہے، دوبارہ ان کو پرکاشت کیا ہے، اپنے ڈھنگ سے دوبارہ لکھا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا خزانہ دیا ہے آپ نے اردو ادب میں، اردو ساہتیہ میں آپ نے بہت بڑا خزانہ پیش کیا ہے۔ انگریزی، اردو لغت اور اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اردو اور انگلش کی جو ڈکشنری ہوا کرتی ہے، آپ نے ڈکشنری لکھی ہے، اس لیے آپ کا اردو ادب میں آپ کو بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اردو زبان میں بہت ہی زیادہ مہارت تھی۔ آپ نے اردو کے لیے ڈکشنریاں لکھی ہے، آپ نے اردو قواعد پر بہت سارے قاعدے لکھے ہیں، اس لیے آپ کو بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق بھی کچھ اسی طرز پر ہی لکھا گیا ہے۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں آج کے سبق میں مولوی عبدالحق بابائے اردو ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ مخلوط زبان یعنی ملی جلی زبان، ملی جلی بھاشا۔ اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے۔ اعتراض کہتے ہیں، آروپ لگایا جاتا ہے، بلیم کیا جاتا ہے کہ اردو کیا ایک مخلوط ملی ہوئی زبان ہے۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیٹ ہندوستانی زبان ہے۔ اس بات کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ یہ بہت پرانی اردو کی زبان ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ مخلوط ہے، تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ ایک اعتبار سے خوبی ہے۔ اب کوئی سے کہتا ہے کہ ملی جلی زبان ہے، تو ملی جلی زبان ہونا کوئی برائی والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک وشیشتا لیے ہوتی ہے، اپنے آپ میں خوبی کی بات ہے۔ کیا ملی جلی زبان ہونا بھی اپنے آپ میں کیا ہے؟ خوبی کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان نے کسی نہ کسی زمانے میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ لفظ لیے ہیں، اور یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلاتی ہیں وہ بھی اچھوتی نہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو، یوں تو دنیا کی ہر زبان خالص زبان نہیں ہے، خالص مطلب شدھ نہیں ہے، پیور نہیں ہے، اور کسی نہ کسی زمانے میں ہر زبان میں جو زبانیں مقدس کہلاتی ہے، پاک کہلاتی ہے، وہ بھی اچھوتی نہیں ہے۔ کس سے؟ مخلوط ہونے سے، ملا جلا ہونے سے۔ جو زبانیں اپنے آپ کو شدھ زبان کہلاتی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان میں بھی دوسری زبانوں کے شبد، دوسری زبانوں کے الفاظ، لفظ شامل کیے جاتے رہے ہیں، وہ بھی بچی نہیں ہے۔ مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے، مخلوط نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ غیر زبان کا مطلب وہ زبان جو دوسری ہے، جو زبان ہماری زبان نہیں ہے۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ہندوستانی زبان ہماری زبان ہے، انگلش ہماری زبان نہیں ہے، فرینچ ہماری زبان نہیں ہے، لیکن انگلش اور فرینچ کے اگر الفاظ ہم اپنے میں اتار لیں، ہماری زبان میں شامل کر لیں، تو دھیرے دھیرے ہماری زبان مخلوط زبان ہو جائے گی، ہماری زبان بھی دھیرے دھیرے کنورٹ ہوتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انگلش بولتے بولتے ہم پورا انگریز ہو جائیں گے، ہماری زبان انگلش کہلانے لگے گی، نہیں، بلکہ انگلش کے کچھ الفاظ دوسری زبانوں کے یا غیر زبانوں کے الفاظ جب ہم اپنی زبانوں میں دھیرے دھیرے شامل کرنے لگ جائیں گے تو ہماری زبان مخلوط زبان کہلانے لگے گی۔ بعینہ اسی طرح سے یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی، بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی۔
پہلے ہندوستان میں ہندی بولی جاتی تھی، پہلے ہندوستان میں ہندی بولی جاتی تھی. پھر جب مسلمان لوگ یہاں پر آئے، دوسرے راجہ مہاراجہ جب بادشاہ لوگ یہاں پر ہندوستان میں جب رہنے لگے تو وہ اپنے ساتھ فارسی زبان لے کر آئے. جب ہندی بولنے والے لوگوں نے جب فارسی کو اپنے میں اتار لیا تو فارسی زبان ہندی سے مل کر کیا بن گئی؟ یہ اردو زبان بن گئی. ایک نئی ہی زبان سامنے نمودار ہوئی جسے اردو کہا جانے لگا. یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو ہاتھ نہیں لگاتی. صرف و نحو کہتے ہیں شبد اور واقع، لفظ اور جملے کے قواعد کو، صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے. یعنی کہ جب کوئی دوسری زبان کے الفاظ ہماری زبان میں شامل ہو جاتے ہیں یا بولی جانے والی زبان، عام زبان میں جب کوئی دوسری زبان کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی گرامیٹیکلی پرابلم کو کریٹ نہیں کرتے ہیں، اس زبان میں کسی طرح کی ویاکرنک بھاشاؤں کو ایڈ نہیں کرتے ہیں، ویاکرن کے کوئی نیم نہیں ڈالتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ جب مثلاً کچھ ایسا کہہ دیا جائے. عموماً ہماری بول چال کی بھاشا میں، ہماری بول چال کی زبان میں ایسا بولا جاتا ہے کہ ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے، جبکہ اصل جملہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے وقت کو ہٹا کر ہم نے ٹائم اس میں جوڑ دیا. ٹائم انگریزی زبان کا الفاظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے اس میں ٹائم جوڑا ہے تو ہم نے باقی چیزوں میں واٹ بھی جوڑا ہے، دوسرے اس کے القاب اور دوسرے اس کے گرامر والے نیم بھی جوڑے ہیں. نہیں، ہم نے صرف وقت کو ہٹایا اور ٹائم کو اس میں جوڑ دیا، اور جملہ ہم نے ویسا ہی بولا جیسی ہماری زبان میں بولا جاتا ہے. تو مخلوط زبان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک زبان میں ہماری زبان کے جو جملے ہوا کرتے ہیں، ہماری زبان کے جو گرامیٹیکل نیم ہوتے ہیں، گرامر کے جو رولز ہوتے ہیں، جس طرح ہماری زبان کو بولا جا رہا ہے، جب دوسری زبان کے الفاظ اس میں شامل کیے جاتے ہیں تب بھی ہماری زبان ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے. بس ان الفاظوں کو ہٹا کر دوسری زبان کے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری زبان میں خوبصورتی ہی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہماری زبان بری نہیں ہوتی. آگے دیکھیے، یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ فارسی کا اثر اسماء اور صفات تک رہا. البتہ بعض حروف عطف مثلاً اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آ گئے. اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی عربی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا. یہی اس پچھلے صفحہ پر کچھ الفاظ گئے ہیں، اسماء اور صفات. اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا مطلب سنگیا، ناؤن، اور صفات صفت کی جمع ہے، صفت کا مطلب وشیشن. تو دوسرے زبانوں کے الفاظ جب اس زبان میں شامل کیے گئے، جب اس زبان میں دھیرے دھیرے شامل ہوتے گئے تو اس کو کسی طرح کی گرامر کی، کسی طرح کی ویاکرن کی قواعد کی کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہوئی، بلکہ جیسا وہ الفاظ ہیں ان کو ویسا کا ویسا ہی قبول کر لیا گیا. آگے ہم انہیں اور پڑھیں گے. مثلا عربی الفاظ بدل، کفن، دفن، قبول سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا مصدر بنا لیے، تتو بنا لیے. اصل الفاظ کیا تھے؟ کفن، دفن، قبول. کفن، دفن یہ سبھی کس کے الفاظ ہیں؟ عربی کے الفاظ ہیں. لیکن جب اس کو اردو میں لے لیا گیا، جب ان الفاظوں کو اردو میں شامل کر لیا گیا، ایک مخلوط زبان میں شامل کر لیا گیا، تو کفن سے کفنانا ہو گیا تو یہ اردو کا الفاظ ہو گیا، دفن سے دفنانا ہو گیا تو یہ اردو کا الفاظ ہو گیا، جبکہ یہ پہلے عربی کا الفاظ تھا، عربی کا لفظ تھا. اسی طرح فارسی سے بخشنا، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے. یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے. جب تک وہ کفن تھا وہ عربی کا لفظ تھا، کفن سے کفنانا ہو گیا تو وہ اردو کا بن گیا. جب تک وہ دفن تھا تو عربی کا لفظ تھا، دفن سے دفنانا ہو گیا تو اردو کا لفظ ہو گیا. اسی طرح فارسی کے الفاظ کو اردو میں بنانے کے لیے بخش، یہ کیا ہے؟ فارسی کا الفاظ ہے.
پر بخش کو بخشنا کر دیا، اس میں نہ لگا کہ مصدر بنا دیا گیا، تو یہ بخش سے بخشنا ہو گیا، یہ فارسی سے اردو میں ہو گیا۔ اسی طرح فرمان سے فرمانا ہو گیا، نواز سے نوازنا ہو گیا، اور فارسی کے الفاظوں کو اس طرح اردو میں کنورٹ کر دیا گیا، شامل کر لیا گیا۔ اس طرح یہ اردو ایک مخلوط زبان ہو گئی۔ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس کے کہ اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ بدیسی یعنی ودیشی لفظ، ودیشی زبانوں کے الفاظ جب ہماری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زبان میں وسعت آتی ہے، پھیلاؤ آتا ہے۔ وسعت کا مطلب پھیلاؤ، وستار آتا ہے، قوت آتی ہے، ایک طاقت آتی ہے اور شان پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہماری زبان اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ جن کی ضرورت نہیں ہے پر پھر بھی ہماری زبان میں کہیں نہ کہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ضروری ہے، ایسا ہونا لازمی ہے۔ غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ زبان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی بڑھاوا ہوتا ہے۔ اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت یعنی لطیف سے بنا ہے لطافت، لطیف کا مطلب لطف دینے والا، مزہ دینے والا، تو زبان میں لطافت یعنی مزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس بات کو ایسے سمجھیے، جیسے عام بول چال کی زبان میں ہم یہ کہہ دیں عجیب سنیوگ ہے تو وہ فیل نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس بات کو یوں کہہ دیں عجیب اتفاق ہے تو اتفاق شامل کیا گیا ہے۔ ہندی میں جب یہ لفظ تھا، سنیوگ سے کام چل سکتا تھا، پھر بھی اتفاق کو شامل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنے والی بات یہی ہے کہ بہت سے الفاظ، بہت سے لفظ ایسے تھے جو اس زبان میں پہلے سے ہی شامل تھے، پر پھر بھی دوسری زبانوں سے، عربی سے، فارسی سے اور لفظ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کیونکہ اس سے زبان کو وسعت ملتی ہے، اس سے زبان کا وستار ہوتا ہے، اور جگہ جگہ اس الفاظ سے دوسری زبانوں کے الفاظ زیادہ بہتر اور کافی صاف اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جب شعر و شاعری لکھی جاتی ہے، جب غزلیں وغیرہ لکھی جاتی ہے، تو ایک غزل گو ہی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ سے اس کو کتنی زیادہ سہولت اور کتنا اچھا فیل دے پاتے ہیں، کتنا اچھا اس کو بنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اگر ہم اپنی زبان میں شامل کر لیں تو ہماری زبان بوجھل ہو جائے گی، ہماری زبان بھدی ہو جائے گی، اس میں بھونڈا پن آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے زبان میں خوبصورتی آتی ہے، زبان کو وسعت اور قوت ملتی ہے۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان پر پوری طرح کھپ جاتے ہیں، یعنی پوری طرح زبان میں ہی گھس جاتے ہیں، اس میں جذب ہو جاتے ہیں، اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہماری زبان میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسری زبانوں کے الفاظ کو ہی بار بار استعمال کرتے ہیں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہی دوسری زبان کا لفظ ہماری زبان پر رائج ہو جاتا ہے، ہماری عادت ہو جاتی ہے، اور وہ الفاظ اب ہمارے لیے، وہ لفظ ہمارے لیے اب اجنبی نہیں رہتا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ دوسری زبان کا الفاظ ہے۔ ہم آج بھی گھروں میں زیادہ تر یہی بولا کرتے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، جبکہ ٹائم انگلش کا ورڈ ہے، انگلش کا شبد ہے، انگلش کا لفظ ہے۔ ہم آج بھی گھر میں یہ نہیں بولتے کیا وقت ہو رہا ہے، کیا سمے ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں بولا جاتا۔ جب گھر میں بار بولا جاتا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے، ہم اس چیز کو عام طور پر ایسے ہی بولا جاتا ہے۔ تو وہ ٹائم اتنا زیادہ اندر پیوست ہو چکا ہے، اس نے ہماری زبان نے ان الفاظوں کو جذب کر لیا ہے۔ تو ایسے یہ نہیں ہوتا کہ زبان کی خوبصورتی چلی جائے، بلکہ ہماری زبان کو اس سے وستار ملتا ہے، ایک وسعت ملتی ہے۔ اس لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔
آسانی پیدا کرتے ہیں، وسعت وستار پیدا کرتے ہیں. جب نئے الفاظ، نئی زبان کے الفاظ پرانی زبان میں یعنی مادری زبان میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو وہ مخلوط زبان ہو جاتی ہے. انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں، تھا یعنی کوئی گہرائی نہیں، اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے، اور نہ اس کی سوچ کی، اس کے خیال کی کوئی حد ہے، کوئی سیما ہے. زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں. کہنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی بھاشا ہو، کئی بھاشاؤں میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں بہت کٹھن، بہت جٹل ہوا کرتے ہیں، وہ بولنے میں سہل پیدا نہیں کرتے ہیں. تو ایسی جگہ پر دوسری زبان کے الفاظوں کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں کہ اس زبان کو آسان اور فہم بنایا جا سکے. مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں. مترادف یعنی پریائے واچی، ایک ہی جیسے بہت سارے الفاظ، یعنی بہت سارے الفاظوں کا ایک ہی مطلب. جیسے پرتھوی بھی ہے، زمین بھی ہے، دھرا بھی ہے، دھرتی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ مترادف ہیں. اگر صرف پرتھوی بولے تو بھی کام چل سکتا ہے، پر کہیں زمین کام میں لی جاتی ہے، کہیں دھرا کام میں لی جاتی ہے، کہیں بھو کام میں لیا جاتا ہے. وہ جگہ جگہ کے حساب سے جس جگہ جیسی بات کہی جا رہی ہے اس جگہ اسی الفاظ کو اسی طریقے سے بولا جاتا ہے، وہاں پر وہی الفاظ کام میں لیا جاتا ہے. مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک پرتھوی کو ہم نے زمین، بھو، دھرا، دھرتی کہہ دیا، لیکن سبھی کا مطلب کہنے کو تو ایک ہی ہے، پر پھر بھی ان سب کے مطلب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ان کے مفہوم یعنی ان کا فہم، ان کا مطلب اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے، تبھی ان کو الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مطالب یعنی مطلب نکالنا جاتی ہے. خاص کی شاعری کے اغراض کے لیے، اغراض غرض کی جمع ہے، اغراض شاعری کی غرض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے یعنی بہتایت میں، بہت زیادہ کثرت میں، بہت کثرت، یہ وہ ایکسرسائز والی کثرت نہیں ہے، کثرت کا مطلب بہت ساری تعداد میں سے ہونا بہت کام آتا ہے. شعر و شاعری کے لیے ایک الفاظ کا بہت زیادہ، مترادف الفاظوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر شعر و شاعری میں اسی زبان کے الفاظوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو شعر و شاعری میں وہ ذوق پیدا نہیں ہو پاتا ہے، وہ فیل نہیں آتا ہے جو ہم مترادف الفاظوں سے استعمال کے کرنے سے آتا ہے. شاعر ان کے ذریعے سے لطیف سے لطیف کا مطلب لطف دینے والا، مزیدار سے مزیدار خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے. پھر اس سے ردیف و قافیے کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. ردیف قافیہ غزل میں، شاعری میں جو سب سے آخر کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم صوت اور ہم وزن جو آواز ہوتے ہیں، اسے ردیف اور قافیہ کہا جاتا ہے. تو جب بہت سارے مترادف الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے شاعری لکھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. ادیب اور شاعری کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے، بہت عزت رکھتا ہے. ایک برحمل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے. برحمل صحیح جگہ پر، انتخاب یعنی چننا، ایک صحیح جگہ پر صحیح شبد کا چناؤ اس کلام میں، اس بات میں کیا کر دیتا ہے؟ وزن پیدا کر دیتا ہے. مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے. جب زبان مکس ہوتی ہے تو دوسرے الفاظوں کو اس میں ایڈ کرنا، دوسری زبانوں کے الفاظ کو شامل کرنا، دوسری زبان کے الفاظ اس وقت بولے جانا اس زبان کو آسان بنا دیتا ہے شاعری کے طور پر. ذوق کا شعر ہے، ذوق یعنی ابراہیم ذوق کا شعر ہے. مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، کبھو کا مطلب کبھی، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے. ابھی شعر میں ایک بار تو موت الفاظ استعمال کیا گیا ہے، ایک بار مرنے الفاظ استعمال کیا گیا، لفظ استعمال کیا گیا ہے. جب مرنے سے کام چل سکتا ہے تو پھر موت کا کیا سینس، اس جگہ اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس کلام میں وزن پیدا کرنے کی، اس کلام کو مؤثر بنانے کے لیے. آگے دیکھیے، خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں. میر تقی میر اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں:
لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ یہاں پر پھر دیکھو مرنے استعمال کیا گیا ہے، اور ایک بار لکھا ہے جانوں کا کھپا جانا، مطلب اس کا مطلب بھی ہوتا ہے مر جانا۔ اگر یہاں بھی اوپر بھی مر جانا لکھ دے، نیچے بھی مر جانا لکھتے، دونوں بات مرنے والے الفاظ کو 2 بار لکھتے تو کلام میں وہ اثر، وہ مؤثر پیدا نہیں ہو پاتا، کلام اس طرح کا خوبصورت نہیں ہو پاتا۔ یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے، یہ بات نہیں آئے گی۔ اس شعر میں لذت اور مزہ 2 مترادف ہیں لفظ ہیں۔ لذت کا مطلب بھی مزہ ہوتا ہے اور مزہ کا مطلب بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن دونوں بار مزہ لکھتے تو کلام میں سچ مچ میں مزہ نہیں آتا۔ سمجھ گئے آپ؟ کلام میں بار اگر مزہ چاہیے تو کبھی لذت اور کبھی مزہ، دونوں الفاظوں کو الگ لکھنے سے ہی کلام میں مزہ آئے گا، نہیں تو بار مزہ کرنے سے کلام کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا، ہمیشہ رہتا ہوں بیمار سا۔ ایک ہے روگ ہندی کا لفظ ہے، روگ کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے اور بیمار کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، یہ سبھی کیا ہے پریائے واچی شبد ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا۔ جو روگ لکھا ہے، روگ کی جگہ ہم بیمار لکھ دیتے یا واپس مرض لکھ دیتے تو اس کلام میں وہ مزہ، وہ تاثرات پیدا نہیں ہو پاتے۔ اگر کلام کو مزیدار بنانا ہے، کلام کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اسے برہم الوقت پر الگ جگہ پر الگ الفاظوں کو استعمال کیا جائے۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا، بے بہا انمول، بے بہا یعنی بہت قیمتی، انمول اضافہ ہوا، بڑھوتری ہوئی ہے۔ الفاظ کے ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، جب الفاظ آتے ہیں تو الفاظ کے ساتھ ان کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، ذخیرہ کہتے ہیں خزانے کو، لفظوں کا ذخیرہ کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف لفظ ہی نہیں بڑھتے بلکہ خیالات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری زبانیں جب ہماری زبان میں شامل ہو جاتی ہیں تب بڑی چیز ان کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار ایک لفظ کے اعادے کہتے ہیں دہرانے سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، رفع مطلب دور ہو جاتا ہے، اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بات میں حسن، بات بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر کلام میں الگ الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہی بات کو اگر بار دہرایا جاتا ہے، ایک ہی الفاظ کو بار استعمال کیا جاتا ہے تو کلام میں وہ حسن نہیں رہتا جو بار الگ الفاظوں کو استعمال کرنے سے کلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر زبان کی قدر و منزلت، اس کی عزت و وقار ان مقصد کی جمع ہے، ادیشیہ سے، ان مقاصد اندیشیوں کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا، اس جز کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ ہوا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود یعنی سمت تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی۔ کوچہ کہتے ہیں گلی سے، آشنا کہتے ہیں پرکاشت، اس میں وورن نہ ہو پاتا۔ اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی، محروم کا مطلب ونچت رہ جاتی۔ ایک ہوتا ہے مرحوم کا مطلب سورگواسی، ایک ہوتا ہے محروم کا مطلب ہوتا ہے ونچت، اس سے ونچت رہ جاتی۔ اگر اردو میں فارسی زبان کے الفاظ، دوسری زبانوں کے الفاظ اگر ایڈ نہیں ہوتے اور دوسری زبانوں کے الفاظوں کو شامل نہیں کیا جاتا تو اردو میں جو خوبصورتی ہے، اردو زبان کی جو خوبصورتی ہے، جس خوبصورتی اس نے برقرار رکھا ہے وہ خوبصورتی کلام میں نہیں رہ پاتی، کلام کا حسن، باتوں کا حسن کہیں نہیں رہ پاتا۔ یہی بات اس میں سمجھائی گئی ہے۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شعر و شکر ہو گئے ہیں۔ شعر و شکر کا مطلب ہے گھل مل جانا، شعر و شکر ہو گیا، جیسے شکر پانی میں گھل جاتی ہے نا پوری،
اور بعد میں غائب ہو جاتی، نظر نہیں آتی. اس طرح اردو میں جب ہندی اور فارسی کے الفاظ مل گئے ہیں تو ایسے ہو گئے شیر و شکر ہو گئے، یعنی شکر طرح گھل گئے ہیں. اب لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ فارسی کے اور ہندی کے لفظ ہیں، بلکہ لگتا ہے وہ اردو ہی کی زبان کے شبد ہیں، الفاظ ہیں، لفظ ہیں. اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں. بے تکلف یعنی بے جھجک، بنا رکے ٹوکے. مثلاً مثال کے طور پہ، ادھارن طور پہ، کس باغ کی مولی ہو، کس باغ کی مولی ہو، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. اشرفیاں لٹی اور کولوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، لاکھ کا گھر خاک کا ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بدن پر نہیں لتا، پان کھائے البتہ، وغیرہ وغیرہ. سینکڑوں کہاوتیں ہیں. اس طرح کی سینکڑوں کہاوتیں ہیں جو الگ الگ زبان کے الفاظوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ایک ہی زبان میں، ایک ہی بات میں دو تین زبانوں کے الگ الگ شبدوں کو، الگ الگ لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے ان کہاوتوں میں. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاوت پوری ایک ہی زبان کی ہے، جبکہ ایک زبان کی نہیں ہے. ان سبھی میں الگ الگ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. یہی حال محاوروں کا ہے. جس طرح کہاوتوں کا حال ہے، محاوروں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. مثلاً ادھارن دیکھیے، آنکھوں میں خار لگنا، خار فارسی کا الفاظ ہے، خار کا مطلب کانٹا، آنکھوں میں خار لگنا، کانٹا لگنا. خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا. لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا. اب گائے ہندی شبد ہے، ہندی الفاظ ہے. اللہ میاں کی گائے ہونا، بہت سیدھا ہونا. یہ محاورے ہیں جو کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ان میں شامل کیے گئے ہیں. اور اگر ہم اسے بالکل سیدھا اپنی زبانوں کے الفاظوں کا استعمال کر کے اگر اسے بناتے، بولا جاتا، تو ان محاوروں میں وہ بات نہیں ہوتی جو جس وقت پر بولی جاتی ہے. آگے دیکھیے، مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں ہوتی ہے. دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں. مثلاً دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، گلدان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں. یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو دو الفاظوں کو جوڑ کر بنائے گئے ہیں. اس میں ایک الفاظ مادری زبان کا ہے، جبکہ دوسرا الفاظ عربی، فارسی یا دیگر زبانوں سے شامل کیا گیا ہے. اس سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی جو غور کرنے کے قابل ہے. یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی اور جلد سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا لفظ ہو. بھاشا زبان ایسی سہل ہونی چاہیے کہ سننے والے کے قاری کے ایک دم سمجھ میں آ جائے. اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہے یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے. توازن کہتے ہیں بیلنس کو، دونوں میں سمنوے استھاپت ہو جاتا ہے، جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے. باعث کہتے ہیں وجہ کو، کارن کو. اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا ہے. فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر بیونت کی. قطر بیونت کا مطلب ہوتا ہے ہیر پھیر کو، چھیڑ چھاڑ کو. اس میں جو ادھیڑ بن کی، جو ہیر پھیر کیا، الٹ پھیر کی، ہندو اور مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اپنی مخصوص خصوصیات ترک کی اور قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا. جواب بھی ہماری ملک اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے. ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے. اس زمانے میں اردو کو یہ درجہ رائج تھا، اس لیے یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے. یہ مضمون بہت پرانے زمانے میں لکھا گیا ہے جب اردو کو پورے ملک میں سب سے مخصوص زبانوں میں جانا جاتا تھا. ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام قوم کی جمع ہے.
اقوام یعنی بہت ساری قوموں. ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا سمو لینا کہ اپنی اور غیر میں امتیاز نہ رہے، کوئی فرق نہ رہے، بلا شبہ مشکل کام ہے. لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو یہ غیر ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. کسی دوسری زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں شامل کرنا بہت ہی مشکل اور بہت ہی بڑا کام ہے. یہ استعداد اردو میں با درجہ کمال موجود ہے کہ اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی یعنی ودیشی، اپنے ہیں یا پرائے. اردو میں دیگر زبانوں کے اتنے سارے لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے، اتنے سارے لفظوں کو اردو زبان نے اپنی زبان میں جذب کر لیا گیا ہے کہ جیسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اردو کے الفاظ ہیں یا دوسری مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں. اردو نے اس طرح ان الفاظوں کو اپنی زبان میں جذب کر لیا گیا ہے. غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے. گلدستہ گلدان کو کہا جاتا ہے جس میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں. تو اردو زبان کیسی ہے؟ جیسے گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کے خوبصورت پھول ہیں اور رنگ برنگی پتیاں ہیں. کیا ہم اس وہم کہتے ہیں بھرم سے، کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہے، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے. یہ تو نادانی والا کام ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ اس میں گلاب تو ودیسی ہے، ہم اس کا پھول ہٹا دیں، یہ پھول اچھا نہیں ہے، اس کی پتیاں یہ اچھی نہیں ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گلدستے کی خوبصورتی کو ہم کیا کر دیں گے؟ خراب کر دیں گے. تو اردو زبان بھی ایک طرح کا گلدستہ ہے، اس میں طرح طرح کی زبانوں کو شامل کیا گیا ہے. اگر ہم اس میں سے دیگر زبانوں کے مختلف زبانوں کے الفاظوں کو اگر ہم اسے نکال دیں گے تو یقیناً اس زبان کی خوبصورتی برقرار نہیں رہ پائے گی. آگے دیکھیے. مجھے سر تیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف با حرف متفق ہوں. یہاں یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں انتہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے. اتحاد مطلب ایکتا. میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے. تلخیص مولوی عبدالحق جو کہ بابا اردو کہے جاتے ہیں. پیارے بچوں، اس سبق میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے مخلوط زبان کو ایک معیوب زبان سمجھا جاتا ہے، ایک عیب دار زبان سمجھا جاتا ہے. جس زبان میں مخلوط زبان یعنی دوسرے زبانوں کے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں اسے ایک عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن مولوی عبدالحق یعنی بابا اردو کا نظریہ یہ ہے کہ ایک زبان میں جب دوسری زبان کے الفاظ مکس ہوتے ہیں، دوسری زبان کے الفاظ جب شامل کیے جاتے ہیں تو اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہی نظریہ آپ نے سب کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اب میں چاہوں گا آپ سے الوداع. تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.